بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دماغ سے جنسی خیالات نکالنے کا عمل۔ ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے علی، آپ علم کا دروازہ ہیں، تو خدا را مجھے اس بات کا حل بتائیں کہ جب میرے دل میں برے خیالات آئیں اور کسی کے ساتھ جنسی، شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے، اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کروں۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں، اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے ہیں، اور کبھی غربت کی حالت ہم کو پریشان کرتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ انہی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے، اور ادھر امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزہ، حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہیں جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین آپ کے دل و دماغ پر حاوی کرتا ہے، تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جنسی خواہشات ہی تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت علی شیر خدا کو بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، واقعی تم اسی طرح پاتے ہو یا ان خیالات کو گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں، صحابہ کے اس جملے یعنی ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں لاتے ہیں۔ مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے بنا ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ اس کا بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ باتیں اور ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے، ذل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے کہ تم ان وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہوں، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل خیال نہ کیا جائے، بلکہ بعض علماء نے وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر ہی وسوسے ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو ہی مانے۔ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شیطان کے جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے، اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے، اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کے پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا
اللہ پاک اسے نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو ہر وقت خیالات میں گم رہتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ سوتے، اٹھتے، لیٹتے، بیٹھتے، گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے وقت شریعت کے خلاف وسوسوں میں رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی بغاوت کا شکار رہے اور اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، یہ بات یاد رکھے کہ انسان پر اس وقت شیطان بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے کہ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کریں، عمرہ، حج، زکوٰۃ ادا کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ واحد ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں، حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی رہتا ہے اور اس لیے ہمیں حرام سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا، حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے ہی انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفورو، یا اللہ، یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لو گے تو تم کو برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے اگر ہر نماز کے بعد آپ ان کلمات کا ورد کریں گے تو ہمیشہ ہی آپ جنسی خیالات اور ہر طرح کے شیطانی شکوک و شبہات اور وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق دے، ہمارے دل تمام وسوسوں سے پاک فرمائے اور ہمیں شیطانی اعمال سے دور رکھے اور ہر وقت اپنی خاص رحمتیں ہم پر نچھاور کرے، آمین۔ زاہد نامی آدمی سوئٹزرلینڈ میں جاب کرتا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے سوئٹزرلینڈ میں جاب کرنے کی وجہ سے یہاں کی نیشنلٹی بھی حاصل کر چکا تھا۔ قدرت خدا کی، یہ ایک دن جب کام سے واپس آیا تو سارا جسم تھکا ہوا تھا۔ اگلے دن جب ڈیوٹی پر جانے لگا تو اس کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی، سر چکرانے لگا، دل گھبرانے لگا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ چلنے کی کوشش کرتا لیکن ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی، لہٰذا بار بار بیٹھتا، بار بار چلنے کی کوشش کرتا، سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرتا تو 2-4 قدم چل پاتا، لیکن پھر سانس اکھڑ جاتی، ٹانگیں بے جان ہو جاتی اور فرش پر بیٹھ جاتا۔ اس کا ایک دوست جو کہ اس کے ساتھ ایک ہی جگہ پر کام کرتا تھا، اس نے اس کے کمرے کی بار بار بیل بجائی لیکن ماں سوائے آواز کے زاہد کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بلند آواز میں اسے کہا کہ کچھ دیر رکو، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے سہارے کی وجہ سے دروازہ کھولا اور فوری وہیں پر گر گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دوست بڑا پریشان ہوا اور فوری اسے ہسپتال لے جانے کے لیے تگ و دو کرنے لگا۔ صبح کا وقت تھا، اس نے کسی بھی طرح سے اپنے دوست کو گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال جا پہنچا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مکمل معائنہ کیا، ہر لحاظ سے چیک اپ کرنے کے بعد
اس کے جسم کے کمپلیٹ ٹیسٹ کیے گئے اور اس کے بعد جو خبر سامنے آئی اس نے زاہد کے جینے کی تمنا ہی ختم کر دی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ آپ کے ٹیسٹ اور رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آپ کو اس بری خبر سے آگاہ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنتے ہی زاہد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا بلڈ پریشر ایک دم سے لو ہو گیا۔ اس کے دوست اور ڈاکٹر حضرات نے اسے حوصلہ دیا۔ آخر میں ڈاکٹر حضرات نے اسے کہا کہ آپ کے پاس 2.5 مہینے لاسٹ 3 مہینے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے بعد آپ خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ ڈاکٹرز نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ جینے کے لیے تو 1 گھنٹہ ہی بہت ہے، 100 سال کا کیا فائدہ کہ جس میں انسان دکھوں اور غموں میں جلتے ہوئے گزارے، لہٰذا آپ کے پاس 3 مہینے ہیں، ان 3 مہینوں کو آپ 300 سال کی طرح جئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے جس قدر ممکن ہو سکا زاہد کو حوصلہ دیا اور جینے کی تمنا اس کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن زاہد بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ جس آدمی نے ایک لمبا عرصہ اپنے ملک رشتہ داروں سے دور رہ کر 4 پیسے کمائے کہ آخری عمر میں میرا وہ سہارا بنے گے اور میں چین سے بیٹھ کر کھا سکوں گا، لیکن جب اچانک اس کے سر پر یہ پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، لہٰذا تم اپنی آخرت کی طرف توجہ دو، تمہارے پاس وقت محدود ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ 3 دن ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد زاہد کو اس کے گھر منتقل کیا گیا جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہی تھا، جو اسے کمپنی کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ زاہد سوچ میں پڑ گیا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ مر تو جانا ہی ہے تو کم از کم اپنوں میں مرا جائے، اپنے دیس پاکستان میں ہی زندگی کے آخری سانس لیے جائے۔ اس نے پاکستان آنے کے لیے اپنے دوست کا سہارا لیا۔ اس نے اسے ایئرپورٹ پر آ کر پاکستان کی فلائٹ میں بٹھا دیا۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو دوست احباب باہر ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں ڈالر، ریال، پاؤنڈ وغیرہ کما رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارے اپنے گھر والوں کی طرف زیادہ سے زیادہ پیسے بھیجنے میں وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے جو فیملی ہوتی ہے انہیں زیادہ تر باہر سے آنے والے ڈالرز، ریال، پاؤنڈ اس رقم سے غرض ہوتی ہے۔ ان کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر مہینے بعد اتنے لاکھ آنے ہیں، پیسے کے آنے کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے، جبکہ پیسے بھیجنے والے سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، اس کی کنڈیشن سے بے خبر ہی رہتے ہیں۔ لیکن جب باہر کمانے والا شخص واپس آتا ہے تو اکثر اوقات اپنا سب کچھ کلوز کر کے ہی آتا ہے۔ اسی طرح زاہد بھی اپنا سب کچھ کلوز کر چکا تھا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے سوئٹزرلینڈ کو خیر بات کہہ دیا، کمپنی والوں کو بھی الوداع کر دیا۔ ان سے لین دین کرنے کے بعد انہوں نے اسے بونس سے نوازا اور رخصت کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب باہر سے پیسے آتے ہیں وہ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، ان پیسوں کی خوشبو، ان کی رونق، ان سے رشتے مضبوط رہتے ہیں، لیکن جب اچانک کوئی کمانے والا آدمی سب کچھ ختم کر کے واپس آ جائے تو پہلے والے رنگ نہیں رہتے۔ چونکہ صاف سی بات ہے، جو بندہ ہر مہینے لاکھوں روپے بھیج رہا ہو اب وہ پاکستان میں آ کر فی الحال فارغ رہے گا، بعد میں کام کیا کرے گا، کیسے کرے گا، اور شاید اتنا نہ کما سکے۔ اس لیے رشتہ داروں کے مختلف لوگ مختلف نظروں سے دیکھتے ہیں۔ زاہد اچانک واپس پاکستان آیا، گھر والوں کے پاس پہنچا تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ بن بتائے زاہد کیسے اور کیوں آ گیا ہے، جبکہ ہمیں خبر بھی نہیں کی، اور یہاں پر تو کوئی کسی کی بڑی خوشی غمی بھی نہیں ہوئی۔ زاہد کیوں آیا ہے، ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال پنپ رہے تھے۔ جب زاہد نے سب کی آنکھیں پڑھی تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں سب کچھ کلوز کر کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمیشہ کے لیے اپنے وطن آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہو، کیا وجہ بنی ہے؟ زاہد ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس نے بغیر بات کو گھمائے پھرائے کہا کہ مجھے بلڈ کینسر ہو چکا ہے اور میرے پاس 2.5-3 ماہ سے زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ اپنے ملک میں اپنوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کی آخری سانسیں ختم کروں اور اسی دھرتی پر مدفن ہو جاؤں۔ بس یہ سننا تھا کہ گھر والوں کی آنکھوں میں جو پہلے چمک تھی، رونق تھی، وہ ختم ہوتی ہوئی زاہد کو محسوس ہوئی۔ آخر زاہد نے بھی دنیا دیکھی تھی، اپنی زندگی کا ایک وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ چند دن گزرے تو اسے محسوس ہوا کہ گھر والوں کی نظریں پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ان سے جو رویہ اختیار کر رہے تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے زاہد کو تسکین پہنچے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت 90% ایسے لوگ ہیں جن کو باہر سے آنے والا یا کماؤ پوت چاہیے جو پیسے ہی پیسے دے۔ بس جیسے ہی پیسے دینا بند کیے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تو پہلے والی عزت اسے لوگ نہیں دیتے۔ بس کچھ ایسا ہی رویہ زاہد کی فیملی کا ان کے ساتھ تھا۔ اب سب کو یہ فکر تھی کہ ہمارا کیا بنے گا، کسی کو فکر تھی کہ میرا جو گھر بن رہا ہے اس کا کیا بنے گا،
کسی کو اپنی گاڑی کی قسطوں کی پڑ گئی، 2 چھوٹے بھائیوں کی شادی کرنا تھی، ان کو اپنی فکر لگ گئی، ہر کسی کو اپنا مفاد خطرے میں نظر آنے لگا، اور اب سب نے ان کے ساتھ عجیب و غریب سلوک کیا۔ زاہد نے اتنے دن برداشت کیا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی میرے عزیز و اقارب ہیں جو مجھے باہر بیٹھے ہزاروں دعائیں اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی میں ان کے پاس آیا ہوں تو ان لوگوں نے آنکھیں اٹھا کر ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ زاہد ان کے رویے سے اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اس نے آخر فیصلہ کر ہی لیا کہ اب وہ واپس سوئٹزرلینڈ جائے گا اور وہیں پر مرے گا، اور یہ وصیت کر کے مرے گا کہ میری ڈیڈ باڈی کو پاکستان نہ بھیجا جائے، بلکہ سوئٹزرلینڈ ہی میں کسی جگہ گڈھا کھود کر وہاں مجھے دفنا دیا جائے۔ بس یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اسے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں نے زندگی بھر کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو پیسہ کمایا وہ اپنوں کے لیے، اور آج اپنے ہیں کہ اپنا سمجھتے ہی نہیں۔ ان کو تو صرف میں ایک پیسے کی مشین نظر آتا تھا۔ خیر اس نے خود کو مضبوط کیا اور بغیر کسی کو بتائے چپکے سے واپسی کی ٹکٹ کروا لی۔ 2 دن بعد اس کی فلائٹ تھی، اور کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اسی رات بہت زیادہ بارش ہوئی۔ زاہد کے گھر کے ساتھ ہی اس کے ایک بھائی کا گھر تھا۔ بھائی کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ بیوہ بھابھی اور اس کے یتیم بچے رہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کسی کی بھی بول چال نہیں تھی۔ ان کا کوئی بھی آپس میں پیار محبت نہیں تھا۔ کچھ تنازعات کی وجہ سے اپنے سگے بھائی کے انتقال کے بعد بھی ان یتیم بچیوں اور بیوہ بھابھی کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جبکہ زاہد تو ایک لمبے عرصے سے سوئٹزرلینڈ میں مقیم تھا اور پچھلوں کے لیے نوٹ کما رہا تھا۔ اسے نہیں خبر تھی کہ اس کی بیوہ بھابھی اور بھتیجیوں کے ساتھ اس کے گھر والے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ کبھی پوچھا ہی نہیں، کیونکہ بول چال کوئی نہیں تھی۔ زاہد بیچارہ تو پھر باہر تھا، جبکہ اس کی فیملی نے اس کی بیوہ بھابھی اور بھتیجیوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اپنے کان بند کر لیے تھے، کسی قسم کی کوئی خبر نہیں لیتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ کبھی زاہد کو جو فون کرتے تو اپنی بھابھی بھتیجیوں کی شکایتیں ہی لگاتے۔ جب سے زاہد آیا تھا تو اس نے بھی اپنی بھتیجیوں اور بیوہ بھابھی کی طرف چکر نہیں لگایا تھا۔ کبھی کسی نے بیوہ بھابھی اور بھتیجیوں کی خیر خبر نہیں لی تھی کہ کس طرح گزارا ہو رہا ہے، دن کیسے گزرتے ہیں، راتیں کیسے گزرتی ہیں، کھانے پینے کے کوئی مسائل تو نہیں ہیں۔ لیکن قدرتی طور پر رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی، اس قدر بارش ہوئی کہ ساری رات بارش تھم نہ سکی۔ زاہد کو بھی نیند نہ آئی، لیکن زاہد کے کانوں میں بار بار برتنوں کی آوازیں پڑ رہی تھیں۔ اگلی صبح جب زاہد اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا کہ یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آوازیں آتی رہی ہیں، کیا ہوتا رہا ہے ان کے گھر میں؟ تو گھر والوں نے زاہد کو عجیب و غریب سی باتیں سنائیں۔ زاہد خاموش ہو گیا، لیکن وہ رات والی برتنوں کی آوازیں اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ خیر اس نے ناشتہ وغیرہ کیا۔ اس نے سوچا کہ میں خود جا کر پتہ کرتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ ساری رات ان لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ بار بار میرے کانوں میں برتنوں کی آوازیں پڑتی رہیں، دل کو سکون نہیں ہوا تو جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دی۔ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا۔ پہلے ایک چیخ نکلی، پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا بڑے ابو آئے ہیں۔ خیر اندر گئے، حال دیکھ کر دل کٹ گیا اور خود سے ہی سوال کیا کہ ظالمہ اپنا محل دیکھ اور ان یتیموں کا گھر دیکھ۔ زاہد کے اندر سے سوال ہوا کہ کل کو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے ان کے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ میرا بھائی مجھے کہے گا کہ تو اتنا ہی ظالم ہو گیا تھا، کیا یہ میرا خون نہیں تھا، یہ میرا کنبہ نہیں تھا؟ اور تم لوگ مجھے، میرے بچوں کو عزیز و اقارب تو کچھ نہ سمجھتے، ہم کم از کم تمہارے ہمسائے تو تھے ہی، اور ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، لیکن تم اس قدر ہی غافل ہو گئے تھے، اتنے ظالم ہو گئے تھے۔ خیر زاہد اپنے سوالوں سے ان سے شرمندہ ہوا تو اپنی بھتیجیوں سے پوچھا کہ رات کو تمہارے گھر سے برتنوں کی بہت آوازیں آ رہی تھی۔ تو بھتیجی نے کہا کہ تایا ابو آپ کو پتہ ہے کہ ساری رات بارش ہوتی رہی ہے، جبکہ بارش کی وجہ سے ہمارے گھر کی چھت ٹپکتی رہی ہے، کبھی وہاں برتن رکھتے کبھی وہاں برتن رکھتے تھے، اس لیے رات کو برتنوں کی آوازیں آتی رہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی زاہد بڑا رویا، اور دل میں اسے خیال آیا کہ مر تو جانا ہی ہے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے ان یتیم بچوں کو اچھا سا گھر بنا کر دے جاتا ہوں، کیونکہ جہاں یہ یتیم بچے اور بیوہ بھابھی رہتی تھی، ایک تو وہ جگہ بہت ہی کم تھی، اور دوسرا بہت زیادہ خستہ حالت مکان تھا، جس کی وجہ سے ان بچوں کا دن رات جینا حرام رہتا تھا۔ زاہد نے 1 نہیں 2 نہیں 3 مستری لگائے اور کہا کہ یہ سارا مکان گرا کر یہاں پر ڈبل سٹوری نیا گھر تعمیر کریں، جتنی رقم لگے گی میں لگاؤں گا، اور 24 گھنٹے کام ہوگا، ڈبل شفٹیں لگیں گی، کسی بھی حال میں کام رکنا نہیں چاہیے۔ زاہد نے ٹکٹ کینسل کروا دی اور ان غریبوں کا مکان بنوایا۔ انہیں شفٹ کیا تو نہ جانے کیوں دل میں خیال پیدا ہوا
اور پھر جاتے ہوئے ان بچوں کو ایک موبائل بھی دیا کہ میں تم لوگوں کو کچھ پیسے بھی بھجواؤں گا، اور جب تک میری زندگی ہے تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو تم اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا۔ بھابی نے روتے ہوئے زاہد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ زاہد بھائی، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ آپ نے ایک بیوہ اور اس کی یتیم بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے خود بھی اور اپنے بچوں سے آپ کی لمبی عمر صحت کی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت والا مقام عطا فرمائے۔ نیا گھر دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے۔ زاہد نے انہیں اچھا کھلایا پلایا، انہیں کپڑے جوتے لے کر دیے۔ چند دنوں بعد ٹکٹ کروائی اور واپس سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ اس نے اسی فیکٹری میں دوبارہ کام کرنا شروع کیا اور اپنے دوست کے گھر میں رہنے لگا۔ پہلے 2 ماہ گزرے، 3 ماہ گزرے، حتیٰ کہ 6 ماہ گزر گئے اور زاہد کو کوئی تکلیف نہ ہوئی، کوئی مسئلہ نہ بنا۔ طبیعت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک دن اس کے دوست نے کہا کہ ڈاکٹرز نے تمہیں 3 ماہ کی مہلت دی تھی، جبکہ تمہیں 5-6 ماہ ہو چکے ہیں اور اب تم پہلے سے بھی زیادہ تندرست ہو۔ زاہد نے کہا کہ یار یہ بات میں بھی سوچتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ جس فیکٹری میں یہ کام کرتا تھا، ان کے کہنے پر یہ دوبارہ اسی اسپتال میں گیا اور فیکٹری کے خرچ پر ہی اس کے دوبارہ سارے ٹیسٹ جب کروائے گئے تو تمام ڈاکٹرز سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہماری ایک آدھ مشین تو خراب ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے ان کے اتنے ٹیسٹ کیے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ مشینری خراب ہو، یہ کوئی معجزہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ اب جب ٹیسٹ کیے گئے تو ان کو کوئی بلڈ کینسر نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو ڈاکٹرز نے زاہد سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان سے یا کہیں سے بھی کچھ علاج وغیرہ کروایا یا کوئی دوا کھائی ہو؟ تو زاہد نے کہا کہ میں نے کہیں سے نہ علاج کروایا نہ دوا کھائی، بلکہ میں تو اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ خدا جانے اس نے میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا، اور الحمدللہ میں اب پہلے سے بھی زیادہ خود کو صحت مند سمجھتا ہوں۔ زاہد واپس آیا اور اپنے سارے اعمالوں پر نظر مارنے لگا۔ اسے ماں سوائے اپنی اس نیکی کے اور کچھ نظر نہ آیا جو اس نے اپنی یتیم بھتیجیوں بیوہ کو گھر بنا کر دیا، ان کو موبائل وغیرہ لے کر دیے، کپڑے جوتے لے کر دیے، لیکن اب اس نے ہر ماہ باقاعدہ ان کو ایک معقول رقم بھیجنا شروع کر دی۔ اب وہ اپنی زندگی کو کسی اور رخ سے دیکھ رہا تھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا، زیادہ سے زیادہ خیرات کرتا، اپنے یتیم اور بیوہ رشتہ داروں کو ہر ماہ رقم بھجواتا۔ اب اس نے اپنی فیملی پر توجہ دینا بہت کم کر دی تھی۔ بے شک اللہ جب چاہے جیسا چاہے معجزہ کر دے، اور کسی کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر، عمر کے کسی بھی حصے پر ہدایت ابدی عطا فرما سکتا ہے، اور ایسا ہی کچھ زاہد کے ساتھ ہوا جس سے اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ آپ جتنا بھی کماتے ہیں اس میں سے کچھ صدقہ خیرات لازمی کریں، خاص کر اپنے کمزور عزیز و اقارب پر نظر رکھیں، اپنے یتیم بچوں پر شفقت والا ہاتھ رکھیں، انہیں جس قدر ممکن ہو سکے مالی تعاون سے نوازیں، ان کی خیر خیریت دریافت کریں۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کی کفالت آپ کو نہ کہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عظیم اجر سے نوازے گی۔